آ گیا ہے کہ حلیمہ اب آرام سے قبیلے میں ہانڈی روٹی کرے گی۔ اصل میں ملہونہ پہلے بھی ایک سردار کی بیٹی تھی جو کہ روایت کا بہت خیال رکھتی تھی، تو اب اسے ایک سخت ساس اور ایک ماں روپ میں دکھایا جا رہا ہے جو قبیلے میں ڈسپلن کی پابندی کروانے کے لیے سختیاں کرتی ہے۔ لیکن علاؤالدین کے ساتھ اس کا رویہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ وہاں ملہون کے رویے میں صاف ستھرے پن کی جھلک آ رہی ہے، اور تیفور ساروس کے بارے میں میرا اندازہ درست نکلا کہ وہ فلیویوس کے باپ کے قتل میں کسی طرح ملوث ہے۔ یا تو اس نے برسا کا تیفور بننے کے لیے اس کے باپ کو زالون کو راستے سے ہٹایا، یا پھر وہ کسی طرح اس کے قتل میں انوالو ہے۔ اور اس حساب سے ایک بڑی کہانی فلیویوس کے لیے اس سیریز میں انتظار کر رہی ہے۔ ادھر عثمان بے اورحان سے جتنی بھی ناراض ہو، لیکن برہان کو لانے کے لیے انہوں نے اورحان پر بھروسہ کیا، اور ہم احمد بزدار پر جتنی بھی تنقید کر لیں، لیکن ہیروس کی چوائس کے معاملے میں ان پر اعتبار آنکھیں بند کر کے کیا جا سکتا ہے۔ مردیاسی اوغلو کہ جب اورحان کے طور پر سلیکٹ کیا گیا تھا تو تب مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ یہ کس نے لیا، لیکن خود دیکھیے کہ مرد نے اپنی پرفارمنس سب کو خاموش کرا دیا، اور ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اس سیریز میں دو ہی کردار دیکھنے والے ہیں، ایک اورحان اور دوسرا فلیویوس۔ اور جو چیز مرد کو یہاں ممتاز کرتی ہے وہ اس کے پلین اور سمپل سی اداکاری ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ اسے اورحان کا رول کرنے کے لیے زبردستی خود کو اورحان کے کردار میں محسوس کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ایکٹنگ اور ری ایکشن میں ایک نیچرل ٹیلنٹ ہے، اور گولڈن بیٹل ایوارڈ کے مالک مردیاسی اوغلو نے صرف 2 قسطوں میں ہی کمال کر دکھایا۔ وہ لوگ جو اس کی سلیکشن کے خلاف تھے اب وہ اس کی اداکاری کی تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن اوورآل بات کی جائے تو اس سیریز میں اب تمام کرداروں کو لائٹ میں لانے اور اپنی اپنی پرفارمنس دکھانے کا موقع مل رہا ہے۔ اور یہ ایپیسوڈ ایکشن پیک تھی اور ڈرامٹک بھی، لیکن ہم اس سے فضول ریٹنگ سسٹم کا کیا کریں جو کہ اس سے باہر کر گئی۔ لیکن ناظرین کرام، اس کی کم ریٹنگ کی بڑی وجہ فٹ بال میچ بھی تھا، کیونکہ اگر کارلوس اورحان کی اس کیس سے بھی اس کو مسئلہ تھا تو پھر باقی تمام ڈرامہ سیریز کی ریٹنگ کیوں کم رہی؟ اور اہم بات یہ تھی کہ جس دن کارلوس اورحان کی ایپیسوڈ 2 ریلیز ہوئی تو اسی دن جن 2 ٹیموں کے درمیان میچ تھا، ان کی فین بیس ترکی میں بڑی تعداد میں ہے، اور ان کی تاریخی ڈراموں کے مذاق کو ایک سوال بہت پریشان کرتا ہے کہ اگر یہ ریٹنگ مزید گرتی رہی تو کیا اے ٹی وی چینل اس سیریز کو دکھانا بند کر دے گا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسی ہسٹوریکل سیریز کے پروڈکشن پر کافی پیسہ لگتا ہے، تو یہ ایک امکان تو یہ ہے کہ جیسا کہ سیریز کی موجودگی ریٹنگ 4 سے 5 کے درمیان اور اس پر اوپر نہیں جاتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیریز صرف برسا کی فتح کو اس سیزن 1 میں کور کر کے دی جائے گی۔ لیکن اگر ریٹنگ 4 تک ہی رہی یا اس سے بھی کم ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی بند کر دی جائے۔ لیکن کارلوس اورحان کے معاملے میں محمد بزدار اور ایک اسٹریٹجی بھی اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ کارلوس اورحان کا معاملہ اور ہے اور یہ گلوبل اسکیل میں ٹاپ پر ہے۔ اگر اس کی ریٹنگ گرتی رہی تو محمد بزدار ہو سکتا ہے کہ اس اسٹنٹ کو ایسے چینل پر ٹرانسفر کر دے جسے ریٹنگ کی پرواہ نہیں ہوتی۔ مثلاً ٹی آر ٹی اور ترکی میں ریٹنگ کم ہو رہی ہے، لیکن تمام دنیا کے دوسرے ممالک میں یہ محمد بزدار کی ایسی سیریز بہت پرافٹ دے رہی ہے۔ اور اسی 3 کے پہلے ٹریلر میں اپوائنٹس چینج شروع ہو گئی، اور اگلے کیس میں پہلی بار اورحان اور فلیویوس کا تلوار کے بازی مقابلے میں ٹکراؤ ہوگا۔ عثمان بھائی کی بیماری بگڑنا شروع ہو گئی، لیکن میرا نہیں خیال کہ عثمان بھائی کے کردار کو اتنی جلدی ختم کر دیا جائے گا۔ ادھر فاطمہ خاتون کی انٹری ہو چکی ہے اور باربرا سیلر کی ہیروئن فاطمہ خاتون ہوگی، لیکن ٹریلر میں اس کے پہلے لگا مجھے بیگم خاتون جیسی لگی، اور اس کے سر پر جو ٹرک شرٹ پیسے پہنایا گیا اس سے وہ عمر میں بڑی لگ رہی ہے، کیونکہ فاطمہ کو اس وقت 10 ٹائم کا سال جم کے بعد 25 کی ہونی چاہیے، لیکن یہ 35 سال کی لگ رہی ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ فاطمہ کی آنکھیں نیلی تھی اب کالی ہو گئی، اور حلیمہ کی آنکھیں کالی تھی اب نیلی ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ اداکاروں کے سلیکشن کے معاملے میں یہاں بہت بڑی غلطی ہو
اس سے پہلے جو اداکارہ فاطمہ خاتون کے لیے کاسٹ کی گئی اسے حفصہ خاتون میں بدل دیا گیا۔ اس کا کردار چند قسطوں پر مشتمل ہوگا۔ اس کے بعد ایک محمد بزدار کی دوسری ڈرامہ ہے وہاں پہ یہ ٹرانسفر کی جائے گی۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو ناظرین کرام یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنے رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ میرے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔